ناظرین، ماہر فلکیات کائنات میں چھپے پوشیدہ راز منظر عام پر لانے کے لیے مختلف انداز سے ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ اسی ضمن میں چند سال قبل یورپی خلائی ادارے نے کائنات کی قدیم ترین روشنی کا ایک نیا نقشہ تیار کیا تھا۔ اس کے ذریعے یہ معلوم ہوا تھا کہ کائنات کی عمر پہلے لگائے گئے تخمینے سے زیادہ ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ نقشہ کائنات کی ابتدا اور ارتقاء کے بگ بینگ ماڈل کو بہترین انداز سے ایکسپلین کرتا ہے۔ تاہم اس نقشے میں ایسے پوائنٹس بھی ہیں جو غیر متوقع ہیں اور ان کی وجہ سے بعض تصورات کو درست کرنا پڑے گا۔ یہ نقشہ سیٹلائٹ پر نصب پلانک نامی دوربین سے 15 ماہ تک جمع کردہ ڈیٹا کی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔ اس نقشے سے کاسمک ریڈیشن، جسے CMB کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل سامنے آئی تھی۔ CMB دراصل وہ مدھم سی مائکرو ویو روشنی ہے جو کائنات کے ہر مقام سے آ رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کائنات کی عمر 3 ارب 77 سال ہے۔ حالانکہ اس نقشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات کی عمر 13 ارب 82 کروڑ سال ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں موجود 37.7% مادہ وہ ہے جو پہلے کے تخمینے سے تھوڑا سا زیادہ ہے، اور سیاہ توانائی یعنی ڈارک انرجی تھوڑی سی کم یعنی 68.3%۔ ڈارک انرجی دراصل وہ طاقت ہے جو کائنات کو زیادہ رفتار سے پھیلا رہی ہے۔ ڈارک انرجی کے اثر سے گلیکسیز کے درمیان طویل فاصلے پیدا ہوئے اور یہ ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں۔ ماہرین نے اس نقشے میں بگ بینگ کے بعد رونما ہونے والی تقریباً تمام تبدیلیوں کو کسی طور پر کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نظریے کے تحت بنائے گئے نقشے میں کائنات میں انتہائی دوری پر مختلف گلیکسیز کو متحرک دکھایا گیا ہے۔ اس نظریے کے ماہرین کے مطابق کائنات میں بگ بینگ کے بعد پیدا ہونے والی کاسمک ریڈیشن کے باعث گلیکسیز اور ملکی ویز میں دوری پیدا ہو رہی ہے۔ اس ریسرچ کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اربوں سال کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد بھی یہ کائنات ابھی نو عمر ہے۔ کائنات کے جس نقشے کو مرتب کیا گیا ہے، اس پر 2009 سے تحقیقی عمل جاری تھا، اور اس ریسرچ میں کل 63 ایسٹرونومرز اور ایسٹرو فزکس ماہرین شامل ہوئے تھے۔ CMB وہ مدھم روشنی ہے جو اس وقت خلا کی وسعتوں میں پھیل گئی تھی جب کائنات مارز وجود میں آئی تھی، اور اس حد تک ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ ہائیڈروجن کے ایٹموں کو بننے کا موقع بآسانی مل سکتا تھا۔ کائنات کو تخلیق ہوئے 3,80,000 سال ہو چکے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ روشنی اب بھی کائنات کے تمام حصوں سے تقریباً یکساں مقدار میں زمین تک پہنچ رہی ہے، اور اسے مائکرو ویو فریکوینسی میں دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اس کا درجہ حرارت -270.45 سینٹی گریڈ ہے۔ البتہ خلا کے مختلف حصوں سے آنے والے اس سگنل کے اندر انتہائی معمولی فرق بھی ہوتا ہے۔ یہ فرق اس نئے نقشے پر دھبوں کی شکل میں نظر آتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ دھبے دراصل کائنات کے اندر موجود میٹر کی کثافت میں فرق کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان دھبوں نے بعد میں کہکشاؤں اور ستاروں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق کائنات ابتدا میں بے انتہا گرم اور مختصر جگہ پر محدود تھی، جو بعد میں پھیل کر ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نقشے کو تیار کرنے کے لیے کئی جدید ٹیکنیکل آلات استعمال کیے گئے، اور ماہرین نے ان آلات کی مدد سے ایسے 50,000 سٹارز اور ایسٹرائڈز کا بھی مطالعہ کیا جن سے بہت زیادہ ریڈیشن کا اخراج ہو رہا تھا۔ ان سیارچوں کی لہریں زمین کی جانب کائنات میں پھیلے ہائیڈروجن گیس کے گہرے بادلوں کو چیرتی ہوئی گزر رہی ہیں۔ اسی تحقیق کے حوالے سے چند سال قبل ایک حیرت انگیز انکشاف کیا گیا تھا کہ کائنات کا جو نقشہ تیار کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہاں 3 لاکھ نئی کہکشائیں بھی موجود ہیں، اور ایک کہکشاں میں کتنے ستارے ہوتے ہیں اس تعداد کو ابھی تک صحیح طور پر معلوم نہیں کیا جا سکا۔ ایسٹرونومرز کے مطابق صرف ہمارے سولر سسٹم میں سورج صرف ایک سٹار ہے، اور باقی زمین، چاند اور دیگر سب پلانٹس ہیں جو کسی نہ کسی سولر سسٹم کے تابع ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کائنات کے بارے میں ہمیں جتنا علم ہے وہ اس سے کئی گنا بڑی ہے۔ سائنسدانوں کی بین الاقوامی ٹیم خلا کی وسعتوں کا اثر نو مشاہدہ کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق نئے مشاہدے کے ذریعے کائنات کے گہرے ترین رازوں پر سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں بلیک ہولز پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان بلیک ہولز کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ کسی نئی دنیا میں داخلے کے دروازے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی مزید ریسرچ ہونی ہے، جس میں 18 ملکوں میں سے 200 سے زائد ماہرین فلکیات حصہ لیں گے۔ پیرس کی آبزرویٹری سے ریڈیو ٹیلیسکوپ پر کم
कम फ्रीक्वेंसी से जो तस्वीर हासिल की गई हैं, इनमें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की निशानदही होती है। जदीद तरीन तरीके से माहिरीन इन रेडियाई वेव्स के जरिए ना नजर आने वाले अजसाम के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। रोशनी के ये नए जराए माहिरीन के लिए रिसर्च के नए दरवाजे खोलने का बायस बनेंगे। साइंसदानों का कहना है कि ब्लैक होल्स के बारे में ये मालूमात भी हासिल की जाएंगी कि इनके बनने की वजूहात क्या हैं। उनका मजीद कहना था कि ब्लैक होल्स के बनने और मादूम होने का अमल लाखों बरसों पर मुहित है, लिहाजा फिलहाल इनके बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। ताहम माहिरीन मजीद रिसर्च कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि वो इस हवाले से बहुत जल्द मजीद मालूमात सामने ले आएंगे। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।